السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہفتے والوں کا واقعہ کئی مقام پہ ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ اور مقام پر بھی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ اہل سبت کون تھے؟ یہ یہودی تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی عظمت کو فرض قرار دے دیا تھا، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کے لیے لازم کر دیا تھا کہ یہ اس دن کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں بھی کھانا نہیں پکائیں گے، اپنے خادموں کو بھی کام کرنے کو نہیں کہیں گے، مکمل چھٹی ہوگی، سب کی چھٹی ہوگی، ہر کام سے چھٹی ہوگی۔ لیکن یہ یہودی چونکہ فطرتاً شریر ہے اور ان کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور اس میں رد و بدل کرنا، تو انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ ویسے جتنی بات میں آپ کو یہودیوں کے بارے میں کہوں، اور ہم جانتے ہیں یہودی جو ہے وہ بنو اسرائیل ہیں، نصارہ بھی بنو اسرائیل ہیں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ بھی بنو اسرائیل ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سب بنو اسرائیل پر آئے تھے، اور بنو اسرائیل کا آغاز ہوا تھا یعقوب علیہ السلام سے، ان کی اولاد سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے تم ہر وہ کام کرو گے جو بنو اسرائیل کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ چوہے کے بل میں بھی گھسے تو تم بھی گھسو گے، اور تمہاری ان کی مثال ایسی ہے جیسے دو جوتوں کی، کہ جو سیدھے اور دائیں، سیدھے اور الٹے پاؤں کا جوتا کا سامنے رکھا جائے تو مختلف نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو پیچھے سے یوں کر کے جوڑ دیا جائے تو وہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو یہ کرتے تھے۔ تو جب ہم ان کا ذکر پڑھیں یا ان کے بارے میں پڑھیں تو ذہن میں رکھیں کہ ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہم انفرادی طور پہ تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو یہودی کرتے تھے یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور سوال کرو ان سے اس بستی کے بارے میں جو تھی اس دریا کے کنارے پر، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، کہ جب انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی۔ یہ لوگ، یہ جو بستی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں فرمایا بستی کہاں تھی، اور یہ قرآن کا موضوع بھی نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ واقعات بیان کرتے ہیں جن کے اندر قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہو، اور دنیا کے ہر علاقے میں رہنے والا، ہر زبان کا بولنے والا، ہر کلچر کا ماننے والا، ہر دور کا شخص اس سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کا موضوع ہی نہیں بناتے کہ اللہ تعالیٰ بتائیں۔ مفسرین نے بہرحال تحقیق کی، لوگوں سے بات کی، ملے تو ذکر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایلا والے لوگ تھے، اور اس کا نام ایلات بھی آتا ہے، جو بحر قلزم کے کنارے پر تھا، اور مدین کا جو علاقہ ہے اس کے قریب یہ جگہ موجود تھی، ایلا یا ایلات۔ اور یہ یہودی تھے، یہ مچھیرے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن بالکل ہڑتال کر دینی، کچھ نہیں کرنا۔ اچھا، ہفتے کے 6 دن جب یہ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے تھے تو مچھلیاں ہلکی پھلکی اکا دکا لگتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کی آزمائش کے لیے وہاں پہ بڑی بڑی مچھلیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اور یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ،
کہ وہ لوگ جب انہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن کے بارے میں، استاتی حیتانہم، کہ جب ان کے پاس آتی تھی حیتانہم، حیتان کہتے ہیں جمع ہوت کی، ہوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو۔ بڑی مچھلی کہاں سے آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا فَالْتَقَطَهُ الْحُوتُ، کہ جو ہوت تھی وہ مچھلی تھی، اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب مچھلی اتنی بڑی ہوگی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام چلے گئے، اور وہ اتنی بڑی ہوگی کہ یونس علیہ السلام اس کے اندر موجود ہیں، زندہ ہیں، اندر بھی چلے گئے، باہر بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش کی کہ نہ صرف مچھلیاں آتی تھیں، بہت زیادہ آتی تھی، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں آتی تھیں۔ آج آپ دیکھیں نا، مچھلیوں کا سیزن شروع ہو گیا، تو جو لوگ مچھلی کا شوق رکھتے ہیں، جو بڑی مچھلی ہوتی ہے اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اس کا مزہ اور ہوتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، تو جتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے اتنا فائدہ ہوتا ہے مچھیرے کو بھی، اور مال بھی بکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ یہ جو جنت ہے نا، یہ جنت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ یہ جنت آسانی سے بھی نہیں ملتی، آسانی سے صرف جہنم ملتی ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت قربانیاں دینی پڑیں گی، بہت کوششیں کرنی پڑیں گی۔ بیٹھے بیٹھے کوئی جنت بنی جائے گا، بیٹھے بیٹھے صرف جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کتنی جنگیں لڑ رہے ہیں، کتنے فاقے کر رہے ہیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنے اذکار پڑھ رہے ہیں، کتنے دشمنوں کی باتوں کو سہ رہے ہیں، اور ان کی جہالت کا جواب، بدتمیزی کا جواب جہالت اور بدتمیزی سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ محبت سے دے رہے ہیں، دعا سے دے رہے ہیں، کیونکہ جنت میں جانا ہے۔ صحابہ کرام اپنی زندگی قربان کر رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، اور ہر وقت اس فکر میں کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی نعمت مل جائے تو یہ نعمت ہم اس لیے مل گئی کہ ہمیں جنت نہیں ملنی، دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہے ہیں۔ تو جنت جو ہے نا وہ بڑا مہنگا سودا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، جان لو کہ اللہ کا جو سودا ہے، اللہ کی جو ڈیل ہے نا وہ بڑی مہنگی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا سودا اور ڈیل جو ہے وہ جنت کی ڈیل ہے۔ تو جنت کے لیے جب انسان کوشش کرے گا تو آزمائشیں آئیں گی، اور آتی ہیں آزمائشیں، بہت صبر کرنا پڑتا ہے، بہت قربانی دینی پڑتی ہے، بہت حق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ حرام بہت آسان ہے، جھوٹ بہت آسان ہے، سچ بول کے کاروبار کرنا، زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ لوگوں کی بدتمیزی کا جواب، زیادتیوں کا جواب نہ دینا بڑے برداشت کا کام۔ جنت کے لیے آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے بھی، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا، کہ یہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، وَيَقُولُوا آمَنَّا، اس سے یہ کہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزما رہے تھے، لیکن چونکہ وہ یہودی ہیں، شریر ہیں، ہیلے باز ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے، اذ یعدون فی السبت استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، تو ہفتے کے دن تو بڑی بڑی مچھلیاں سامنے آ جاتی تھیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا اس دن نہیں آتی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے آزمایا ان کو، ہم آزماتے ہیں ان کو، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے کہ وہ فسق و فجور کرتے تھے۔ اور جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے انسان کو وارننگ مل جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کو جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، سوچتے ہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ۔ ابھی میں اپنے ہی بچوں سے ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹا اگر ہم سے فجر کی نماز کسی دن ضائع ہو جائے نا تو یہ مت سمجھنا کہ نیند آ گئی خالی، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں توفیق نہیں ملی۔ اور کیوں نہیں ملی؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک شعر آتا ہے
کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ جو منسوب کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بہرحال بہت مشہور ہے۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کون ہے؟ امام شافعی بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم گزرے ہماری امت کے، 4 بڑے بڑے ائمہ میں سے ایک امام ہے، بڑی زندگی ہے ان کی، اور ان کی جو یادداشت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یادداشت ایسی تھی کہ اگر وہ یہ 2 صفحے کا قرآن پڑھ رہے ہیں تو اگر یہ صفحہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی محفوظ ہو جائے، اسی کے ساتھ مکس ہو جائے، خلط ملط ہو جائے۔ ان کو ایک موقع پہ لگا کہ ان کا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہو گیا، وہ اپنے استاد وکی کے پاس گئے، ان کے استاد کا نام تھا وکی ہے، تو وہ اپنے استاد کے پاس گئے، اور وہ جو استاد کے پاس گئے اور اس سے بات کی اور اس نے جواب دیا، وہ ایک شعر کی صورت میں ہے۔ کہا شکوت الی وکیع، میں اپنے استاد وکی کے پاس گیا، میں نے اس سے شکوہ کیا کہ استاد جی عن سوء الحفظ، میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ بیٹا گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو۔ فإن العلم نور، اور یہ جو علم ہے نا، علم جس کے بارے میں تمہیں فکر ہے میں بھول رہا ہوں یا مجھ سے یاد نہیں ہو رہا، یہ نور ہے، نور۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ تو اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سے پھر توفیق بھی چھن رہی ہے، تو ہم سے کوئی ہماری آزمائش آ جائے تو بہرحال نیک لوگ تو ہوتے ہیں اس بات کو آزمائش سمجھتے ہیں کہ نماز مس ہو جائے، اور جن کو فکر نہیں ہوتی وہ مزے سے سوتے رہتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، کل دیکھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، رہ گئی کوئی بات نہیں، کوئی فکر کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اگر اس سے نیکی کی توفیق چھن رہی ہو یا نیکیاں نہ ہو رہی ہوں، وہ پریشانی میں آ جاتا ہے، اور پریشانی کی طریقہ یہ ہے کہ ڈھونڈے اس کی زندگی میں کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا، اس سے کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا وہ کسی کے ساتھ، کوئی قطع رحمی تو نہیں ہو رہی، کوئی حرام کا معاملہ تو نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، تو اسی طرح آزمایا ہم نے ان کو، کیونکہ وہ فسق و فجور کرتے تھے۔ کیا فسق و فجور کرتے تھے؟ مفسرین نے لکھا وہ یہ کرتے تھے کہ جمعے کے دن دریا میں جال ڈال دیتے تھے۔ ہفتے کے دن تو منع ہے نا، تو مان لیں جی ہفتے کو کچھ نہیں کریں گے، ہڑتال ہے جی، منع ہو گیا۔ جمعے کے دن بڑے بڑے جال بچھا دیے، ہفتے کے دن گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں مچھلی آ رہی ہیں، ہفتہ ختم ہوا، اتوار کو جا کے جال پکڑا اور مچھلیاں نکال کے بھیج دی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ گھما کے یہ کام کر لو، یہ ہیلا ہے، ہیلا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہیلے ہیں نا، سود کے بڑے خوبصورت نام ہیں، پروفٹ، شیئرنگ، سیونگ، اور لوگ کھینچے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے مختلف گناہوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا طلاق ہو جائے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کے بعد پشیمانی ہو اب کیا کروں، تو اس کا بھی ایک ہیلا ہے۔ طریقہ تو یہ ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 طلاقوں کا موقع دیا، اس کو سنت طریقے سے ادا کرو، جو اس کا سنت طریقہ ہے، اور وہ انسان اس پہ جائے تو بہت سوچ و بچار کرنی پڑتی ہے۔ جو سنت طریقہ ہے طلاق کا، جو غلط طریقہ ہے اس سے طلاق تو ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اگر کسی کو 3 طلاقیں اسے اپنی بیوی کو دے دی، تو اب اس کی بیوی اس کے پاس اس وقت تک واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں، اب کیا کریں؟ ہمارے پاس تو بہت آتے ہیں، شیخ صاحب کے پاس بھی بہت آتے ہوں گے، اس موقع پہ سب اہل حدیث بننا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے بھی جناب انہوں نے حلالہ کا سسٹم کھول لیا۔ باقاعدہ پنجاب میں ایک گاؤں ہے جس کا نام حلالہ ہے، وہاں صرف ایسے لوگ رہتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، مشہور ہے وہ علاقہ، اور یہ حرام ہے۔ کوئی بھی نکاح اس نیت سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ختم کرنے کی اس کی نیت طے ہو یا اس کا ٹائم طے ہو، وہ حرام نکاح ہے۔ ایک اور زنا ہو رہا ہے، ایک اور حرام ہو رہا ہے، ہم نے ہیلا بنا لیا ہے۔ تو ایسے ہم نے بہت سارے ہیلے بنا لیے، کچھ ہیلے کچھ چیزیں جائز بھی ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ جیسے جب دل چاہے ہم بنا لیں، اور اس کو ہم تو ہیلا نہیں کہتے، بہرحال عام زبان میں اس کو ہیلا کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بیگ میں وہ پیالہ رکھ دیا
جو بادشاہ کا پیالہ تھا اور پھر اعلان کر دیا کہ بھائی میرا وہ پیالہ جو ہے وہ گم ہو گیا، وہ پیالہ کس کے پاس ہے؟ تو اس بہانے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، تو اس بہانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیامین کو، ان کے بھائی کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہیلے کرتے تھے اور ہم بھی ہیلے کرتے ہیں۔ یہ بنو اسرائیل تھے، ہم امت محمدیہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہر وہ کام کرو کہ جو یہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، تو جب یہ کام کرنے لگے، ڈرامے بازی کرنے لگے، تو ان کی قوم میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب کیا ہوا کہ ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ ہے جنہوں نے حرام کو حلال کر لیا بہانے سے، اب وہ اس طرح جال ڈال کے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو روکتا تھا، بھائی یہ نہیں کرو، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر منع کیا اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ تم جمعے کو ڈال کے پیر کو پکڑ لو، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمیں صبر کرنا پڑے گا، یہ حرام نہیں کر سکتے۔ ہم بار بار روکتے تھے، بھائی رک جاؤ، غلط ہے غلط ہے۔ تو تیسرا گروہ یہ پیدا ہو گیا جس نے ان سے کہا جو روک رہے تھے، کیا ہو گیا تم لوگ، وہ کب تک ان کے پیچھے لگے رہو گے، بس کرو یار، کتنا کہنا تھا کہہ لیا، ختم ہو گئی بات۔ ہر وقت یہ بولتے رہتے ہو، ہر وقت چکر میں لگے رہتے ہو، ہر وقت اس غم میں مر رہے ہو کہ یہ کیوں گناہ کر رہے ہیں، جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدید، کہتے تھے اللہ خود ان کو ہلاک کر دے گا یا شدید عذاب دے دے گا، بس چھوڑ دو اب ان کو، یہ جانے اللہ جانے۔ یعنی 3 گروہ گئے، ایک وہ جو حرام کرتا تھا، دوسرا گروہ جو ان کو مستقل دعوت دیتا تھا گناہ سے بچنے کی، اور تیسرا گروہ جو ان گناہ سے بچنے والوں کو روکتا تھا، بچانے والوں کو روکتا تھا کہ بس کرو یار، کتنا بولو گے، ٹھیک ہے ہم بس یہ کافی ہے نا، ہم نہیں کر رہے۔ جو تیسرا تھا وہ نہیں کرتا تھا، وہ روکتا تھا کہ تم مت بولو، اتنا خامخواہ برے بنتے ہو، بس چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا قالوا معذرۃ الی ربکم، جو دوسروں گرا تھا اس نے کہا کہ بھائی ہم اس لیے کر رہے ہیں، معذرۃ الی ربکم، اپنے رب کے سامنے معذرت تو کر سکیں گے کہ اللہ ہم نہ صرف اس گناہ سے بچے بلکہ ہم ان کو روک بھی رہے تھے، نہیں کرو، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ لاٹریاں جوا ہے، یہ ٹکٹ جو تم لیتے ہو موبائل فون پہ یہ جوئے ہیں، مت کرو یہ کام۔ تو ہم اللہ کو یہ تو کہہ سکیں گے اللہ ہم بچے تو تھے لیکن ہم نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی، کیونکہ آپ نے ہمیں ایک ڈیوٹی دی ہوئی ہے، آپ نے ہمیں خدائی فوجدار بنایا ہوا ہے، ہم آپ کی طرف سے ڈیوٹی پر ہیں، اور ہم سب بھی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر ہیں۔ کیا ڈیوٹی ہے چچا جی، کیا ڈیوٹی ہے؟ برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ اسی لیے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا تاج پہنایا، ورنہ ہم میں کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں میں سے نہیں، اخرجت من الناس نہیں ہے، اخرجت للناس ہے، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ آپشنل بھی نہیں ہے، ہم نے تو اس کو آپشنل بنا دیا نا، ہم نے تو بنا دیا جی شیخ صاحب بھی درس دیں گے، باقی ہماری جو مرضی چاہے ہم کریں گے، یا خطیب صاحب آئیں گے، کوئی مولوی صاحب آئیں گے، کوئی درس دینے والے آئیں گے، بس یہ ان کا کام، ہمارا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام۔ ہاں ظاہری سی بات ہے ہر آدمی کا کام ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینا نہیں ہے، اس کے لیے ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ایک تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاقیات سے لوگوں کو ہم دعوت دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تو دے سکتے ہیں، کسی کو نہیں دے سکتے، اپنے گھر والوں کو تو دے سکتے ہیں، اور گھر والوں کو گھر میں بھی کوئی آپ کی نہیں سنتا ہو، بہت سارے لوگوں کو نہیں سنتے گھر والے بیچارے، وہ باہر آ کے سنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم از کم اپنے 6 فٹ کو تو دے سکتے ہیں، اس کو تو بتا سکتے ہیں فجر پہ اٹھنا فرض ہے، 5 وقت کی نماز مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت پڑھنا ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا فرض ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا فرض ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانا ضروری ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینا،
جب اللہ تعالیٰ نے کچھ مقامات حرام کر دیے جہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ان میں سے ایک مقام ہے لوگوں کے چلنے کے راستے پہ. لوگوں کے چلنے کے راستے پہ نماز پڑھنا حرام ہے. تو سوچے لوگوں کے چلنے کے راستے ہم رکاوٹیں کھڑے کر دیں، راستے بند کر دیں، گند پھیلا دیں، کچرا پھینک دیں، تو یہ کتنا اللہ کو ناپسند ہوگا. نماز جیسی چیز منع ہو گئی، اور نماز تو کے لیے پوری زمین اللہ تعالیٰ نے جا نماز بنا دی ہے. ہماری امت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری زمین کو مصلی بنا دیا ہمارے لیے. پر جگہ صاف ستھری پاک ہو، کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، کہیں بھی کھڑے ہو کے بغیر جا نماز کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ 3 گروہ میں لوگ بڑھ گئے، اور جو دعوت دینے والے تھے انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معذرت کو پیش کر دیں، ولعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. فلما نسوا ما ذکروا بہ، اور جب وہ بھول گئے جس کی ان کو دعوت دی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو برائیوں سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے. ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے. کیسے پکڑا؟ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے ہی دردناک اور بڑے عذاب سے ان کو پکڑا، اس بات کی سبب کیونکہ وہ فسق و فجور کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اور پھر انہوں نے جب روگردانی کی اس چیز سے جو ان کو منع کیا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان سے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ تم بندر خنزیر. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، ایک سوال یہ ہے کہ جو مفسرین کے درمیان بھی سوال ہے، 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو ینہون عن السوء، جو برائیوں سے روکتے تھے. تو یہ تو وہ دوسرا گروہ ہو گیا جنہوں نے کہا تھا قالوا معذرۃ الی ربکم، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے. پکڑا کس کو؟ واخذنا الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیا، یعنی جو ہفتے کے دن کے بارے میں ہیلا بہانا کرتے تھے. اب کوئی رہ گیا؟ کوئی گروہ رہ گیا؟ کون سا گروہ رہ گیا؟ وہ جو ہماری طرح خاموش بیٹھا دیکھتا رہتا تھا، کہتا تھا یار نہ کسی کو چھیڑو نہ کسی کو چھیڑنے دو، یار برے نہ بنو یار خامخائی، بس کرنے تو بس ٹھیک ہے، خود مت جاؤ، خاموش ہو جاؤ. یہ بھی ایک اسٹریٹجی، ابھی ایک قدم ہو سکتا ہے، لیکن پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے بہت اچھے طریقے سے، بہت محبت سے، بڑی ہمدردی سے کہ ہم سمجھائیں. ایک قاعدہ علماء نے بیان کیا دعوت دینے کا، الف ثم عرف ثم کلف. الف، پہلے محبت پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اچھے تعلقات رکھو، مسکرا کے لوگوں سے ملو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو تاکہ تمہارے ان کے درمیان محبت قائم ہو جائے. اس کے بعد ثم عرف، پھر جب موقع ملے تو ان کو اچھائی اور برائی کی تعلیم دو، ان کو تعریف پیش کرو، ان کو پہچان کراؤ کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے بھائی. اور اس کے بعد ثم کلف، جب تم عرف کر لو تو پھر تم اس کو بتاؤ کہ دیکھو اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ نے اس کی یہ سزا رکھی ہوئی ہے، اللہ شدید عذاب دیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم الٹا شروع کرتے ہیں، ہم پہلے اس کو جہنم میں پہنچاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں یار تم یہ گناہ مت کرو، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، اور پھر کوشش کرتے ہیں کسی طرح کوئی تعلق محبت بن جائے ہمارا اس سے. نہیں بنے گا کیونکہ سیکوینس الٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ معاملہ دیکھیں، مشرکین مکہ ہوں، قریش کے لوگ ہوں، مسلمان ہوں، سب کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت اور تعلق تھا. محبت سے مراد یہ کہ ایک جو محلے داری والا محبت ہوتی ہے، برادری والی محبت ہوتی ہے، دل والی نہیں، جو ایک مومن کے مقابلے میں ہوتی ہے، نہیں. لیکن ابو جہل بھی آ کے کمپلین نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کہا ہوگا کبھی. ابو لہب بھی کمپلین نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ نے اتار دیا نا، تبت یدا ابی لہب و تب.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح اس کی بدتمیزی پہ اس کو کچھ کہا نہیں ہوگا. ہمیں نہیں ملتا ایسے. واللہ عالم. تعلق رکھنا ہے تو کبھی بھی دل کا دروازہ کھولے, آپ اللہ کے دین کی دعوت اس کے سامنے پیش کریں, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تو وہ قبول کر لیں. آپ دروازے ہی نہیں کھلنے دیں گے تو دعوت کیسے جائے گی؟ کھٹکھٹاتے رہیے, چیختے رہیے, کسی کو آواز نہیں دی جائے گی, کوئی سن ہی نہیں سکے گا, آپ چیختے رہیں گے. تو محبت, حکمت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو اللہ تعالیٰ فرمانے فلما عتوا, اب دوسرا سوال, فلما عتوا عما نہوا عنہ. دوسرا سوال یہ کہ اچھا پہلا سوال تو یہ تھا کہ وہ تیسرے گروہ کا کیا ہوا. تو کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا میں ان کو بھی شامل کر دیا اور ان کو بھی سزا دی, کیونکہ وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے خود تو بچ گئے لیکن خود کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے, تو یہ بھی گنہگار ہیں. اور کچھ نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا کیونکہ کم از کم وہ گناہ سے بچ گئے تھے. واللہ عالم, واللہ عالم. لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیروہ بیدی, اگر تم میں سے کوئی شخص اسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع, اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا, فلیغیروہ بلسانہ, تو اپنی زبان سے اس کو روکے. وإن لم يستطع, اس کی استطاعت طاقت بھی نہیں رکھتا, فبقلبہ, تو اپنے دل سے برا جانے. اور دل سے برا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی سے اپنے آپ کو نکال لے, خود اس گناہ میں نہ پڑے. یہ نہیں کہ بھائی خاندان میں شادی ہو رہی ہے, وہاں میوزیکل نائٹ ہو رہی ہے, میں ان کو روک تو پا نہیں رہا لیکن میں وہاں بیٹھا انجوائے کر رہا ہوں. کیا کرے جی, عزت کا مسئلہ ہے, خاندان کا مسئلہ ہے, خالہ کا مسئلہ ہے, ماموں کا مسئلہ ہے, بچی کے سسرال کا مسئلہ ہے. سوری, اگر یہ سارے مسئلے ہیں اور آپ کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ ان کو روک سکیں تو کم از کم اس سے الگ ہو جائیں کسی بہانے سے. یہ کسی صورت جائز نہیں ہوگا کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں, کسی صورت جائز نہیں ہوگا. ہاں آپ نہیں روک سکتے, بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, وہ آپ جانتے ہیں, حالات جانتے ہیں, اللہ جانتے ہیں, میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. آپ بہتر جانتے ہیں کہ معاملات کی نزاکت کیا ہے. کوشش ہونی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس ٹو کل مل گیا, جا کے بیٹھیں اور جو چاہے کریں. سوری, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, اس سے نکلنا پڑے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو علماء نے تفاسیر میں مختلف مفسرین نے لکھا وہ یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ایک برے عذاب کے ساتھ اس سبب کہ وہ فسق و فجور کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ رکے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے, منع کردہ چیزیں کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندہ خنزیر بنا دیا. تو اب یہ دو سٹیجز ہیں, دو فیزز ہیں. کچھ نے کہا یہ دو فیزز ہیں. پہلے ان کو وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے, رک جاؤ, مت کرو. قحط آ گیا, طوفان آ گیا, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, بیماری آ گئی, طاعون پھیل گیا, کچھ ہو گیا, وارننگ مل رہی ہے کہ دیکھو اپنے اعمال کو بہتر کر لو, اپنے اعمال کو بہتر کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ہیں. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم ابھی بھی بدلنے کو تیار نہیں ہیں اپنے آپ. روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جس ملک کے پاس ایٹامک انرجی ہو اس ملک میں بجلی نہیں ہے. جس میں سوئی گیس کے ذخائر تھے آج وہاں گیس نہیں ہے. جو آٹا, چینی, چاول برآمد کرتا تھا دنیا کے ملکوں کو, وہ آج خود اس کا محتاج ہوا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وارننگز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے, لیکن ہم سدھرنے کو تیار نہیں. ابھی بھی ہمارے روزمرہ دن رات, شادی, میتیں, سوگ, سب جہالت اور بدعت پہ مشتمل ہے. اللہ رحم فرما دے. تو نہیں بنے گا. کچھ نے کہا کہ یہ ایک ہی ساتھ ہوا, اور کچھ نے کہا یہ دو فیزز میں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کو وارننگ کے لیے یہ والا عذاب دیا, نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے کونوا قردۃ خاسئین, اللہ تعالیٰ نے ان کو بندہ خنزیر بنا دیا. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ہر وہ کام کرو گے جو بنو اسرائیل کرتے تھے. بنو اسرائیل کا واقعہ ہے یہ. اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. اب 3 قومیں ہیں, 3 گروپ ہیں, ہم دیکھ لیں ہم کون سے گروپ میں شامل ہیں.
طے کر لیں ہم. کچھ علماء کا اس سے خیال ہے کہ جب عذاب آیا، ناراضگی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا، تو وہ پہلے دو گروہ تھے جو گناہ کرتے تھے، نمبر 1، نمبر 2 جو گناہ تو نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے. جس کو بچایا اس کے بارے میں 100% شورٹی ہے، سارے مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اللہ نے ان کو بچایا جو گناہ سے بھی بچتے تھے اور گناہوں سے بھی لوگوں کو روکتے تھے. وہ تو بچیں گے انشاءاللہ، اور اگر نہیں بھی بچیں گے تو قیامت والے کی نیت پہ اٹھائے جائیں گے. لیکن جو پہلے دو گروہ ہیں وہ خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تیسرے گروہ میں شامل کر دے جو گناہ سے بچنے والا اور گناہ سے بچانے کی کوشش کرنے والا. آمین. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب سب کا واقعہ اتارا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم سے پہلے والی امتیں ہیں وہ کیا گناہ کرتی رہی ہیں، تم نے ان سے بچنا ہے. اگر تم بھی یہی کام کرو گے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک آخری پوائنٹ کہ یہ جب گناہ کرتے تھے بنو اسرائیل اصحاب السبت، تو ظاہری بات ہے بڑی تعداد میں تھے، سب کے سامنے کرتے تھے. اور جو شخص گناہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرمائے وسلم کل امتی معافن الا المجاہرین، میری تمام کی تمام امت معاف کر دی جائے گی سوائے مجاہرین کے. مجاہرین کون ہیں؟ مجاہرین وہ ہیں کہ جب وہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو اس اندھیرے سے چھپا لیتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. وہ صبح اٹھ کے لوگوں کو بتاتے تھے عملت البارحہ کذا و کذا، میں نے رات کو وہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا. جیسے آج ہم فخریہ بتاتے ہیں نا، ہمارے گھروں میں جو گناہ ہو رہے ہیں، ہماری اجتماعات میں جو گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے کاروبار میں جو گناہ ہو رہے ہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں ہم تو بھائی ایسا کام کرتے ہیں، ہم تو یوں کماتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں. کچھ نہیں کرتے تو عام آدمی فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے آج میں یہاں کانسرٹ میں گیا، آج میں یہاں گیا، آج میں یہاں گیا، آج میں یہاں گیا. خود اپنے گناہوں کے آگے لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ آدمی انتہائی ناپسند ہے. اور یہ قوم بھی یہی کر رہی تھی، چھپ کے گناہ نہیں کر رہی تھی، زنا بھی کر رہی تھی، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہی تھی، سب کے سامنے کر رہی تھی. تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا مانگے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. اور اگر شیطان کے ورغلاوے میں آ کے کوئی گناہ ہو جائے تو بجائے یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے، اللہ سے آگے اس کے لیے رویا جائے، آنسو بہائے جائے اور معافی مانگی جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصحاب السبت کے واقعے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.